ایران کی امریکہ معاشی پابندیوں کی مذمت۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے امریکی پابندیاں غیر قانونی دباؤ کے مترادف ہیں۔ جنگ کے 6 ماہ بعد امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست لڑائی میں کمی آئی۔ امن مذاکرات کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل رک گئی۔ اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ کے اعلان سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی طے کی گئی۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی معاشی جنگ سے امریکہ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی۔ ایران اپنے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ کو زیادہ دباؤ کی پالیسی کے بجائے تہران کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امریکی فوج کے سابق آفیسر سیڈرک لائٹن نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غذا اور طبی سامان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کی عالمی سطح پر مخالفت ہوگی۔ اس سے دیگر ممالک کا امریکہ سے متعلق رویہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر مملکت اسٹیفن ڈوٹی سے بھی ملیں گے۔ نائب وزیر اعظم برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ صومالیہ کے قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں رات بھر موسلادھار بارش۔ سید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باوجود دوبارہ معمول پر آ گئی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ کشمیر، مری، گلیات کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس کی درخواست پر موبائل کمپنی نے سم جاری کی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل۔ سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ واٹس ایپ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کی عدالتی حکم کے خلاف نظر ثانی اپیل۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ ریویو پٹیشن میں 18 اگست کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کرنے، ترمیم اور آرڈر واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی ہاسپٹل منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے اور علاج سے متعلق احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ ریویو پٹیشن میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی ادارہ اختیار اور جیل قوانین سے متعلق اہم قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی ادارہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ تحریک انصاف نے بانی کی صحت پر سیاست کر کے توہین عدالت کی۔ عدالتی آرڈر میں تھا سیاسی بیان بازی نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے عدالتی حکم نہ مان کر اپنی یقین دہانی کی نفی کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی بے بنیاد درخواست دائر کی۔ بانی کی علاج معالجے کے لیے انتظامیہ نے عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا۔ بانی کے معائنے کے دوران ان کی ہمشیرہ موجود تھی۔ بانی کے علاج میں پی ٹی آئی کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ شفا ہاسپٹل کے باہر ٹرالیوں کی شکل میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پریس کانفرنس کر کے کیا عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ حکومت نے ایک دن بھی بانی کا علاج نہیں روکا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ پیمز کی پریس ریلیز کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں۔
12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے، دھرنے جاری رہیں گے، پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگیں گے، اسلام آباد میں مارچ ہوگا، حکمرانوں کو عوامی مطالبات ماننا ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا ٹاک، کہا حکمران اپنی مراد کم نہیں کر سکتے، ٹیکسوں کا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے، پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے زبردستی بھتہ وصول کیا جاتا ہے، ملک میں تیل، چینی اور آٹے کا مافیا موجود ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھرا کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے حلقے میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیراعلیٰ کی ارکان صوبائی اسمبلی کو عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوشاں رہنے کی ہدایت۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے لودھرا میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر عوام کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب کے ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور اسلامی کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب ایبز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں روزگار، تعلیم، سیاحت سمیت تمام شعبوں میں سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال۔ مظفر آباد، میرپور سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں نے معمولات زندگی کی بحالی کو خوشائند قرار دے دیا۔ کینیڈا کا امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان، وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ 8 سپٹمبر سے امریکی اسٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء پر ٹیرف نافذ کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا پر 50% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی امریکہ کو $20 ارب مالیت کی برآمدات متاثر ہوں گی۔ ٹیرف کے معاملے پر دونوں ممالک کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ امریکہ کینیڈا کو نقصان پہنچانے اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کے روس پر ڈرون حملے، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کا آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے 457 یوکرینی ڈرونز مار گرائے۔ بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے گرد عالمی سطح پر گھیرا تنگ، امریکی اور کینیڈین سیکیورٹی اداروں کی اہم کارروائی۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بھارتی شخص کو فراڈ اور منی لانڈرنگ سمیت مختلف الزامات میں گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی ملزم جعلساز گروہ کا مالی سہولت کار تھا۔ بھارتی شہری کے فراڈ سے $7.5 ملین کا نقصان ہوا۔ بھارتی جریدہ فرسٹ پوسٹ کے مطابق ملزم امریکی عدالت میں پیشی کے بعد کینیڈا فرار ہو گیا تھا، جسے امریکی درخواست پر کینیڈا سے گرفتار کیا گیا۔